نفیس کے سر پہ تو پنکی کی محبت کا ایسا بھوت سوار ہوا ہے کہ اسے پنکی کی ہر غلط بات بھی بالکل ٹھیک دکھائی دیتی ہے، اور اب تو وہ پنکی کی محبت میں اپنے ہی گھر والوں سے بہت بڑا فراڈ کرنے کا سوچ رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے بھائی رئیس کو باتوں میں لینے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تمام جائیداد کے کاغذات بنوا کے لاتا ہوں، تم ایک کام کرو کہ اماں سے اس پہ کسی طرح سے سگنیچر اور انگوٹھا لگوا لو، جس کے بعد ساری جائیداد دونوں بھائی آپس میں آدھی آدھی بانٹ لیں گے، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اماں یہ ساری جائیداد اس سریا کے نام نہ کر دیں اور ہم دونوں بھائی بس دیکھتے کے دیکھتے رہ جائیں۔ رئیس کو اندازہ تو پہلے سے تھا کہ نفیس کی پرورش میں اماں نے کہیں نہ کہیں کمی کی ہے، لیکن نفیس اتنا چال باز بن چکا ہے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ ابھی دو ٹوک نفیس سے کہہ دیتا ہے کہ میں اس طرح کی گھٹیا حرکت کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ادھر سریا اور اس کی ماں الگ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں اس پنکی نے نفیس پر ایسا کون سا جادو ٹونا کیا ہے کہ نفیس ہر وقت بس پنکی پنکی کرتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے اپنی ماں اور بہن سے بات تک نہیں کر رہا۔ اب سریا پہلے تو اپنی ماں کو ایک نامی گرامی بابے کے پاس لے کے جاتی ہے جو کافی پیسے لے کے انہیں تعویذ دیتا ہے، لیکن جب کافی دن گزر جاتے ہیں اور ان تعویذوں کا اثر بھی دکھائی نہیں دیتا تو سریا کی ماں بہت پریشان ہو جاتی ہے اور سریا سے کہتی ہے کہ کچھ کر سریا، میں اپنا پلا پلایا بیٹا اس پنکی کے حوالے نہیں کر سکتی، کچھ بھی کر کے میں اس لڑکی کو اپنے بیٹے کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہوں۔ جس پہ سریا اپنی ماں کو مشورہ دیتی ہے کہ مجھے تو اب اس کا بس ایک ہی حل نظر آتا ہے، آپ نفیس بھائی کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیں۔ لیکن نفیس کی ماں کو یہ بات پسند نہیں آتی، سریا سے کہتی ہے کہ تو پاگل تو نہیں ہو گئی، جیسا بھی ہے بہرحال نفیس میرا بیٹا ہے، میں اسے جائیداد سے آگ کر کے مزید اپنے خلاف تو نہیں کر سکتی نا، اور نہ ہی اپنے بیٹے کو اس گھر سے نکال سکتی ہوں، اس کی وجہ سے میں اس منحوس ماری پنکی کو بھی برداشت کر رہی ہوں۔ جس پہ سریا کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر جو کچھ ہو رہا ہے دیکھتی رہو اور برداشت کرتی رہو، کیونکہ نفیس بھائی کے دل سے اب پنکی کی محبت ختم کرنا تو مجھے ناممکن نظر آ رہا ہے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ ایک دن یہ پنکی ایسی چال چلے گی کہ نفیس بھائی آپ کو اور باقی سب گھر والوں کو اس گھر سے نکال باہر کریں گے۔ دوسری طرف فائنلی احمر ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے اپنی ماں کے ریکویسٹ کرنے پہ گل کو لیتا ہے اور اپنے گھر واپس آ جاتا ہے۔ اب دونوں ہی بہت خوش ہوتے ہیں، جبکہ احمر کی ماں گل کو یکسر اگنور کرتی ہیں اور اپنے بیٹے کے وارث صدقے جاتی ہے، کیونکہ وہ دل میں فیصلہ کر چکی ہے کہ اب اپنے بیٹے کو گھر سے نہیں جانے دینا، ہاں البتہ اس گل کو اس گھر سے اور احمر کی زندگی سے نکال باہر کرنا ہے۔ اس کے لیے نوشین کو بھی وہ اپنے ساتھ ملا چکی ہے، کیونکہ اس کی تو دل سے یہی خواہش ہے کہ کاش نوشین میری بہو ہوتی۔ بہرحال اب نوشین بھی ہر وقت احمر کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے، اس کے چھوٹے سے چھوٹے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ احمر بھی نوشین کی پھرتیاں دیکھ کر خاصا حیران ہو رہا ہے کہ نوشین کو میری پسند کے کھانے بھی پتہ ہیں، میرے کپڑے بھی استری کر کے الماری میں ہینگ ہوتے ہیں، کمرہ بھی صاف ہوتا ہے، تو نوشین سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ آخر یہ سب کام تم کیوں کر رہی ہو؟ تو نوشین بڑی ادا سے احمر کو دیکھ کے کہتی ہے کہ آپ کے سب کام اپنے ہاتھوں سے کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اوپر سے احمر کی ماں بھی سمجھانے لگتی ہے کہ بیٹا دیکھو نا، اس نے بہت غم جھیلے ہیں اپنی زندگی میں، بہت ہی صبر والی بچی ہے، اگر تمہارے کام کر کے اسے تھوڑی بہت خوشی مل رہی ہے تو اسے خوش ہو لینے دو۔ اب گل کو یہ سب سن کے برا تو لگتا ہے، لیکن وہ سوچتی ہے کہ چلو کم سے کم خالہ نے ہمیں گھر آنے کی اجازت تو دے ہی دی نا، اب آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ مجھے دل سے ایکسیپٹ بھی کر لیں۔ لیکن یہ تو گل کی خام خیالی ہے، کیونکہ جیسے ہی گل اپنے کمرے میں جاتی ہے اور احمر گھر سے باہر نکلتا ہے تو خالہ گل کے پاس جاتی ہے اور اسے سنا دیتی ہے کہ اگر میں نے تمہیں اس گھر میں آنے کی اجازت دے دی ہے تو اپنی اوقات میں رہنا، اور یہ جو بناؤ سنگھار کر کے میرے بیٹے کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہو یہ میں اب مزید برداشت نہیں کروں گی۔ ایک بات کان کھول کے سن لو کہ احمر میرا بیٹا ہے اور وہ ہمیشہ میری بات مانے گا، اور اگر تم اب اوقات سے باہر نکلی تو میں احمر سے کہہ کے تمہیں اس گھر سے نکال باہر کروں گی۔ اب گل تو کافی پریشان ہو جاتی ہے، جبکہ احمر بھانپ لیتا ہے اور گل کو سمجھاتا ہے کہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں کسی کی بات پہ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ احمر کا باپ بھی گل کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری خالہ زبان کی کڑوی ضرور ہیں لیکن دل کی بری نہیں ہیں،
اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب تم اور احمر آپس میں خوش رہو گے تو وہ بہت جلد تمہیں دل سے اپنی بہو ایکسیپٹ بھی کر لیں گی۔ اب گل احمر اور اپنے سسر کی بات سن کے تسلی میں تو آ جاتی ہے، لیکن پھر نوشین ہے نا آگ لگانے والی۔ گل اپنے کمرے میں پرسکون بیٹھی ہوتی ہے کہ نوشین ایک دفعہ پھر احمر کے کپڑے استری کر کے ہینگ کرنے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ گل اسے آرام سے سمجھاتی ہے کہ نوشین، تمہیں احمر کے یہ سب کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے کام کرنا میری ذمہ داری ہے، میں ان کی بیوی ہوں۔ تو نوشین گل کے پاس آتی ہے اور تنزیہ مسکراہٹ چہرے پہ سجا کے کہتی ہے کہ تم اس غلط فہمی سے نکل آؤ کہ تم احمر کی بیوی ہو اور ہمیشہ اس کی بیوی رہو گی، جس طرح تم نے میرے نکاح والے دن میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ بہت جلد تمہیں اسی طرح احمر کی زندگی سے نکال باہر کروں گی، کیونکہ احمر صرف اور صرف میرا ہے، اور خالہ تو ابھی تک مجھے ہی اپنی بہو سمجھتی ہیں، دیکھ لو نا، انہوں نے تمہیں آج تک اپنی بہو کے طور پہ قبول نہیں کیا۔ اب گل تو نوشین اور اپنی خالہ کی چال بازیوں سے تنگ آ جاتی ہے، کیونکہ احمر کے سامنے تو وہ گل کو کچھ نہیں کہتی، لیکن جب احمر کہیں ادھر ادھر ہوتا ہے تو دونوں ہی گل کو ٹیز کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ آخر کار گل اتنی تنگ آ جاتی ہے کہ احمر سے کہتی ہے کہ احمر ایک کام کرو، تم مجھے طلاق دے دو۔ احمر تو یہ سن کے پریشان ہو جاتا ہے کہ گل تم کیسی باتیں کر رہی ہو، تمہارا ہاتھ میں نے تمہیں چھوڑنے کے لیے تو نہیں تھاما تھا، ہمارا یہ ساتھ تو زندگی بھر کا ہے۔ لیکن گل روتے ہوئے احمر سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے خالہ اور نوشین مجھے آپ کی زندگی میں رہنے نہیں دیں گی، کیونکہ نوشین ابھی بھی آپ سے محبت کرتی ہے اور خالہ اسے ہی دل سے اپنی بہو تصور کرتی ہیں، مجھ سے تو وہ سیدھے منہ بات تک کرنا پسند نہیں کرتی۔ تو احمر گل کو سمجھاتا ہے کہ تمہیں دنیا والوں کی باتوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے دل میں جو تمہاری محبت ہے وہ سب لوگ مل کے بھی نکال نہیں سکتے، اور جہاں تک نوشین کی بات ہے تو بے فکر ہو جاؤ، میں نے اماں سے اس کے رشتے کی بات کی ہے اور بہت جلد کچھ لوگ اسے دیکھنے بھی آ رہے ہیں، جلد ہی وہ اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ تو باقی رہی اماں کی بات، میں اماں کو سمجھاؤں گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن ان کا دل تمہارے لیے نرم پڑ جائے گا۔ دوسری طرف نعمان جو اپنی بیوی کے اشاروں پہ چل رہا ہے اور اپنی ماں کا گھر بھی 2 نمبر طریقے سے بیچ چکا ہے، جبکہ اس گھر میں گل کا بھی حصہ تھا، تو اب انویسٹیگیشن کے بعد جب پتہ چلے گا کہ نعمان نے 2 نمبر طریقے سے گھر بیچا ہے تو اس کے خلاف پولیس کارروائی ہوگی، کیونکہ سریا کے پاس کال آتی ہے، رئیس بتاتا ہے کہ نعمان کو پولیس اریسٹ کر کے لے گئی۔ سریا تو کافی پریشان ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف گل کو جب یہ پتہ چلے گا کہ اس کا بھائی حوالات میں بند ہے تو وہ احمر کی منتیں کرے گی کہ مجھے جلد سے جلد اپنے بھائی کے پاس لے جاؤ، پتہ نہیں پولیس نے اسے کیوں اریسٹ کر لیا۔ وہاں جا کے جب پتہ چلے گا کہ نعمان نے اماں کا گھر بیچ دیا اور گل کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا، ہو سکتا ہے کہ وہ گھر ہو ہی گل کے نام، تو گل یہ سب سن کے کافی پریشان ہو جائے گی اور نعمان سے کہے گی کہ بھائی اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی تو آپ ایک دفعہ مجھ سے بات کرتے، میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیتی، لیکن آپ کم سے کم اماں کا گھر تو نہ بیچتے، وہی تو اماں کی آخری نشانی تھی، اس کے تو ہر کونے کھردرے سے اماں کی یادیں آتی تھیں۔ لیکن اس نعمان کو بھلا اماں کے مرنے پہ کیا افسوس، اس نے تو ایک دن بھی اماں کی یاد میں آنسو نہیں بہائے اور یہ پتہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ آخر اماں کو اچانک کارڈیک اریسٹ ہوا کیسے، کیونکہ اماں جو سریا کی جلی کٹی باتیں کب سے برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، بالآخر ان کی برداشت جواب دے گئی اور وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ لیکن سریا ایسی چال باز ہے کہ نہ صرف نعمان کے دل میں بلکہ محلے والوں کے سامنے بھی یہی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ گل کی پریشانی اس کی ماں کی جان لے گئی، اور نعمان کو اپنی ہی بہن کے اتنا خلاف کر دیا کہ نعمان گل سے نفرت کرنے لگا۔ لیکن اب گل جب اپنے بھائی کو حوالات میں بند دیکھے گی تو اس کے باوجود کہ نعمان نے اس کے ساتھ 2 نمبری کی ہے، اپنے بھائی کو تسلی دے گی کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں جلد سے جلد آپ کی ضمانت کروانے کی کوشش کروں گی۔ اب نعمان جب دیکھے گا کہ گل میری بہن میرے لیے اتنی پریشان ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی شرمندہ ہو اور اسے احساس ہو کہ وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کے اپنی بہن کے کتنا خلاف سوچنے لگا تھا۔ دوسری طرف چوروں کو مور پڑنے والے ہیں، کیونکہ نفیس جب پنکی سے کہے گا کہ میں نے تو رئیس سے بات کی تھی کہ اماں کا گھر کسی طریقے سے اپنے نام کروا لیتے ہیں، بس کاغذات پہ دستخط کروانے ہیں،
تو پنکی نفیس کو تسلی دے گی کہ بے فکر ہو جاؤ، میں اس کام میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گی۔ لیکن لگتا یہی ہے ناظرین کہ پنکی اس نفیس کو بھی دھوکہ دے گی اور اماں کا گھر دھوکے سے اپنے نام کروا لے گی، جس کے بعد نفیس کے سامنے پنکی کی اصلیت کھلے گی اور اماں کے سامنے اپنے بیٹے نفیس کی۔ لیکن افسوس کہ تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ پنکی اپنے گھر سے انہیں نکال باہر کرے گی اور یہ لوگ سڑک پہ آ چکے ہوں گے۔ تو ویسے کس کس کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ یہی سب ہونا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔